ہم نے آپ کو بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود ہوتا ہے، بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود ہوتا ہے۔ حضور کہاں تھے؟ حضور اس عالم میں آنے سے پہلے، اس عالم کو عالم ناسوت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ذرا زور سے بولیے۔ عالم ناسوت کہتے ہیں، عالم بشریت بھی بول سکتے ہیں اس کو آپ۔ یہ عالم میں آنے سے پہلے حضور کون سے عالم میں تھے؟ عالم نور میں تھے، عالم نور میں تھے۔ عالم نور کیا تھا؟ حضور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے۔ اللہ نے پاک مردوں کے ذریعے، پاک عورتوں کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام کے نور کو منتقل کیا۔ تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں، کئی واقعات کو چھوڑ رہا ہوں، جو بنیادی چیزیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مقدس بی بی آمنہ تک آیا۔ بی بی آمنہ کہتی ہے جب محمد میرے بطن میں آئے، یعنی میرے پیٹ میں آئے، تو پہلے مہینے میں خواب میں آ کر حضرت آدم نے بشارت دی، آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے بطن میں وہ رسول آیا ہے جو تمام رسولوں کا سردار ہے۔ دوسرے مہینے میں آ کر حضرت نوح نے بشارت دی، تیسرے میں ادریس نے دی، الغرض انبیاء آ کر بشارتیں دیتے گئے۔ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے جو عیدوں کی عید ہونے والا ہے۔ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ سلطان انبیاء اس دھرتی پر تشریف لانے والے ہیں۔ ارے کس انداز سے وہ نبی تشریف لاتے ہیں، کس انداز سے وہ آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ جو سن رہے سبحان اللہ کہہ دیجئے، ایسے نہیں ذرا زور سے کہنا ہوگا۔ کس انداز میں میرے آقا پاک علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ یوسف سب سے حسین ہے۔ کیا ہے؟ یوسف سب سے حسین ہے۔ عورتوں نے یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹ لی۔ پچھلے جمعہ میں بیان کر چکا ہوں، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، وقت آپ کا ضائع نہیں کروں گا۔ عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی۔ حسن کا یہ عالم تھا، حسن میں اتنی مہو تھی کہ یوسف کے حسن میں ہاتھوں کے انگلیاں کٹ کر گر رہی ہے، عورتوں کو خبر بھی نہ ہوئی۔ بی بی عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ دیکھ رہی ہے، ایسے دیکھ رہی ہے کہ پلک بھی نہیں جھپکتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غور سے دیکھا، ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا ہوا، ایسے کیوں تک رہی ہو، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ام المومنین نے کہا کہ خدا کی عزت کی قسم ہے، وہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ اے محمد، اگر آپ کو دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھوں کو نہیں، اپنی گردنوں کو کاٹ لیتی۔ اپنے ہاتھوں کو نہیں کاٹتی، اپنی گردنوں کو کاٹ لیتی۔ کتنا پیارا رسول ہے وہ، اتنا پیارا۔ اللہ نے یوسف کے حسن پر انگلیاں کٹنے کی آیت تو بنا دی۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، عورتوں نے یوسف پر انگلیاں کاٹ لی۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور عورتوں نے کہا کہ خدا کی قسم، مَا هَذَا بَشَرًا، کہا کہ یہ یوسف کوئی بشر نہیں، إِنْ هُوَ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، اگر یوسف کچھ ہو سکتا ہے تو بزرگیدہ فرشتہ ہو سکتا ہے۔ تو میاں یوسف پر انگلیاں کٹی، آیت بن گئی۔ اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنے حسین تھے، انگلیاں کٹی، سب سے زیادہ خوبصورت تھے انبیاء میں۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں 6666 آیت میں ایک آیت ایسی بتا دو کہ اللہ نے کہیں کہا ہو کہ یوسف تیرے چہرے کی قسم ہے، ایک آیت بتاؤ، نہیں ملے گی۔ کیوں؟ جو سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے اس کے چہرے کی قسم کھائی جاتی ہے۔ وَالضُّحَىٰ، اے حبیب تیرے چمکتے چہرے کی قسم ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، تیری زلفوں کی قسم جب وہ پیشانی پر آ جاتی ہے، جب وہ بکھر کر تیرے چہرے پر آ جاتی ہے۔ ارے خدا کی عزت کی قسم ہے، یہ تو چہرہ اور زلف ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے ہمیں شہر مکہ کی۔ کس لیے؟ کعبہ ہے، منا ہے نہیں، عرفات ہے نہیں، صفا ہے نہیں، مروہ ہے نہیں، مقام ابراہیم ہے نہیں، کہا کہ انبیاء کی جگہ ہے، کہا کہ نہیں، کہا کہ مطاف ہے، کہا کہ نہیں، کہا پھر قسم کیوں کھاتے ہو؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہا کہ قسم اس لیے کھا رہے ہیں اے مصطفیٰ تو یہ مکے میں چل رہا ہے، تیرے قدم اس زمین پر پڑ رہے ہیں، تو نبی کے قدم جہاں پر پڑے اللہ اس مقام کی قسم کھا رہا ہے۔ تو اتنا مقدس رسول جب تشریف لا رہے ہیں تو کتنی خوبصورتی نہیں تھی۔ آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، مکے میں ایک داعیہ تھی، وہ داعیہ نے جب سنا
حضرت عبد المطلب کے گھر پوتا ہوا ہے، حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا ہے، اپنے گھر سے پانی لی، پانی لے کر بی بی آمنہ کے حجرے کی طرف گئی، بی بی آمنہ کے گھر کی طرف گئی۔ اب جب گھر کی طرف گئی تو گھر کا دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ دائیا کو گھر کا دروازہ اندر کیسے جائے دروازہ نظر نہیں آ رہا، جو سمجھ رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ وہ دائیا گھر کے اطراف گھوم رہی ہے اور حیرت میں ہے کہ روزانہ دروازہ یہیں پر ہوتا تھا، آج دروازہ کیوں نظر نہیں آ رہا۔ وہ حجرے کا طواف کر رہی، ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، ہاتف غیبی سے صدا آتی ہے کہ اے دائیا یہاں پر کیوں آئی ہے، تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اے آواز دینے والے، اے آواز دینے والے، میں نے سنا ہے آمنہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، ہاشمیوں کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، میں اس کو پاک و صاف کرنے کے لیے پانی لائی ہوں، میرا تو کام یہی ہے، مکے میں اگر کہیں پر بچہ ہو تو میں اس کو نہلا کر پاک صاف کر کر کچھ اجرت لے لیتی ہوں۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اپنے ارادے کو ترک کر لے، گھر کو چلی جا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ تو کیا اس کو پاک کر سکتی ہے جس کے صدقے میں ہم نے ساری خلقتوں کو پاک فرما دیا، جس کے قدموں کے صدقے میں ہم نے زمینوں کو پاک کر دیا ہے۔ اے دائیا تو کیا اس کو نہلا سکتی ہے؟ ہم نے اس کو کوثر سے، آب کوثر سے، تسنیم سے نہلا کر بھیجا ہے۔ تو حضور یہ عالم میں آنے سے پہلے وہ عالم میں تھے، حضور تشریف لائے۔ بی بی آمنہ کہتی ہے میں نے آسمان کی طرف دیکھا، بڑا عجیب منظر تھا، آسمان کے تمام دروازے کھلے ہیں، آسمان کے تمام دروازے کھلے ہیں اور تمام ستارے ایک طرف ہو چکے ہیں، تمام ستارے ایک طرف چمک رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ فرشتے، اب یہ مدارج النبوہ کی بھی روایت ہے، حجت اللہ کی بھی روایت یہی ہے، فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ فرشتوں کے قطار در قطار زمین کی طرف آ رہی ہے، فرشتے قطار در قطار زمینوں پر اتر رہے۔ بی بی آمنہ کہتی ہے ہر فرشتے کے ہاتھ میں ہرے جھنڈے تھے۔ کیا تھے؟ ذرا زور سے بولے۔ ہرے جھنڈے تھے۔ اب تک بہت بولتے تھے میلاد سعودی میں ہوتا کیا، یہ قمقمے وہاں لگاتے، بولے لگا دیا کل انہیں مسجد الحرام میں، کعبے کے صحن میں ہری جھنڈیاں لگی ہوئی ہے، میلاد منا رہے ہیں۔ اب ہم بولنا آپ کو مناؤ، وہاں منا رہے ہیں۔ آپ ہمارے کو ٹارچر کرتے تھے نا کہ سعودی میں یہ سب نہیں ہوتا، بولے سعودی میں نہیں ہوتا، بولے تو بیٹھا ہوا تھا عجیب آدمی۔ اب اللہ رب العزت نے جب کام لینا چاہا نبی کے نام کا تو ہر جگہ جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں کہ نبی کی میلاد پر کعبے کی چھت پر جھنڈا ہوگا۔ اور بات لفاظی والی ہم نہیں کرتے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری ولادت پر جبرائیل نے 3 جھنڈے لائے۔ کتنے جھنڈے؟ 3 جھنڈے لائے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جبرائیل نے ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگایا، ایک کعبے کی چھت پر لگایا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے یہ جھنڈے لگانا فرشتوں کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ فرشتوں کی سنت ہے۔ اور فرشتے معصوم ہیں۔ آپ پھر دینا گلی گلی بولتے ہوئے فرشتے معصوم ہوتے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے بغیر فرشتے کچھ نہیں کرتے، جھنڈے لگا دیتے۔ اللہ کے حکم کے بغیر فرشتے کچھ نہیں کرتے، میلاد کی ریلی نکال دیتے، میلاد کا جلوس لے کے آ جاتے۔ تو اللہ کا حکم یہی ہے کہ جب نبی آئے تو باادب طریقے سے ہری جھنڈیاں لے کر فرشتوں کی سنت پر عمل کر لو، فرشتوں کی سنت پر عمل کر لو۔ بات حاصل کلام کی طرف لا رہا ہوں، جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ بی بی آمنہ کہتی ہے کہ فرشتوں کے ہاتھوں میں سبز جھنڈیاں، ہری جھنڈیاں تھی۔ کیا تھی؟ ہری جھنڈیاں تھی۔ اور وہ فرماتی ہے کہ تھوڑی دیر میں ایسا ہوا کہ پورا آسمان جھنڈیوں سے بھر چکا تھا، پورا آسمان ہرا ہی ہرا نظر آ رہا تھا، ہرا ہرا نظر آ رہا۔ فرشتے بی بی آمنہ کے حجرے کے پاس آئے، طالع البدر علینا یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ تو میلاد کے دن خوشی میں جھومنا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے، یہ فرشتوں کا طریقہ ہے۔ لیکن میاں یہ فرشتے رقص کر رہے ہیں، ایک جانور دوسرے جانور کو خوشخبری دے رہا ہے، مبارک ہو رحمت للعالمین آ رہے ہیں جی، ایک پتھر دوسرے پتھر کو مبارکبادی دے رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ رقص کر رہا ہے، خوشی منا رہا ہے۔ لیکن ایک تھا جو رو رہا تھا، ایک کو بہت بڑا صدمہ تھا۔ کیسے رو رہا تھا؟ ہوندے منہ گر کے رو رہا، کوئی ابو خبیث کے اوپر رو رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جھنڈیاں لے کے آ رہے ہیں، فرشتے ہیں ساتھ،
پوری کائنات رقص کر رہی، کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ کون ہے جو رو رہا ہے؟ نبی آ رہے ہیں، خوشی منانے کے دن رو رہا ہے۔ آج بھی چند لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے، بولے خوشی مت مناؤ، خوشی مت مناؤ۔ بولے ان کے بڑے بھی وہی بولے تھے، خوشی مت مناؤ، خوشی مت مناؤ، خوشی مت مناؤ۔ بات حاصل کلام کی طرف جا رہا ہوں، کسی کو ٹارگٹ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن حقانیت بیان کرنے میں اگر کسی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم معافی بھی نہیں چاہیں گے۔ کیوں؟ آپ اپنی مرضی سے بدعقیدے بنے ہیں اور ہم اللہ کے فضل سے اہل سنت میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ کی مرضی سے آپ نے فرقہ چینج کیا ہے، اللہ کا احسان و کرم ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس جماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ ہر جماعت کا کوئی نہ کوئی فاؤنڈر آپ کو ملا ملے گا، اور اہل سنت کا فاؤنڈر رسول اللہ دکھے گا۔ اہل سنت والجماعت کسی مولوی پر ٹکی ہوئی نہیں ہے، کسی مولانا پر ٹکی ہوئی نہیں ہے، یہ کسی گلی کوچے کی چوراہے پر کھڑی ہوئی جماعت نہیں ہے، یہ وہ جماعت ہے جس کے جھنڈے 1400 سال سے لہرا رہے ہیں، قیامت تک لہراتے رہے گے۔ اور یہ کمال ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر دور میں میری جماعت غالب رہے گی۔ حضور نے کہا میری جماعت، ہر دور میں میری جماعت غالب رہے گی۔ بات حاصل کلام کی طرف جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ وقت کی بڑی تنگی ہے بھائی، ورنہ بولنے میں کیا ہے، بہت کچھ بول سکتے۔ بات حاصل کلام کی طرف، آخری روایت کی طرف لے جا رہا ہوں، کیونکہ اب چند لوگ کنفیوژن میں ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا بول رہے ہیں۔ پچھلے 3 جمعہ میں ماشاءاللہ دلائل سے ثابت کیا، اب وقت نہیں ہے ورنہ آیتیں آپ کو پیش کر دیتے، حدیثیں پیش کر دیتے، پھر بھی ایک آپشن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سلام کے بعد میں کسی کو اعتراض ہے تو آ کے مل سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، جواب دے دیا جائے گا سلام کے بعد میں۔ آپ لوگوں کے لیے اسپیشل ہے، ان کے لیے ہے جو پہلی بار سن رہے ہیں، ان کے لیے ہے جو جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، جس کو دلیل ہونا ہے تو وہ لوگ آ کر برابر دلیل لے سکتے، کیونکہ ہمارا عقیدہ بے دلیل نہیں ہے، ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اب آپ اٹھا کر جو ہے سو ایک ہی افواہ اٹھا دیتے، ایک ہی تانا دے دیتے، میلاد کا جلوس آپ نکال رہے، دیکھو کیسی حرکتیں ہو رہی، آراش لگا کر ناچ رہے، بسوں پہ چڑھ کر ناچ رہے، کیسے کیسے حرکتیں کر رہے، عاشقیاں ہو رہے وہاں پہ۔ ایسا میلاد صحابہ منائے کیا؟ ہم کب بولے صحابہ ایسا میلاد منائے؟ ہم بھی نہیں بولے۔ یہ میلاد کی خوشی منانا یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اگر آج کے اس پرفتن دور کے اندر کوئی میلاد کے نام پر غلط کام کر رہا ہے، کوئی شریعت کو توڑ رہا ہے تو آپ اس کو روکیں۔ اگر کوئی مسجد میں آ کر چوری کر رہا تو آپ مسجد بند کر دیتے، چور کو پکڑتے۔ بولیے، چور کو پکڑتے، بولے نکو کر ایسا، مسجد تھوڑی بند کر دیتے، نہیں بھائی آج سے مسجد بند ہے، بولے کئی کو آپ آ کے چوری کر رہے ہیں، مسجد بند کر دی، بولے یہ لاجک نہیں ہے، اٹس اے لاجک۔ لاجک کیا ہے؟ جو چیز غلط ہو رہی ہے وہ ہے نا، ہم 3rd کلاس میں پڑھے تھے، 2nd کلاس میں پڑھے تھے، ایک بادشاہ کے ناک پہ مکھی بیٹھ گئی، وہ بندر کو جو ہے انہیں تلوار دے کے بٹھایا حفاظت کر، تو مکھی اڑانے کی جگہ بادشاہ کی ناک ہی کاٹ دیا۔ تو ناک پہ مکھی بیٹھی تو ناک مت کاٹو، مکھی اڑاؤ۔ اگر میلاد میں کچھ غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرو، اس کی اصلاح کرو، لیکن یہ مت کہو کہ میلاد منانا ہی حرام ہے، یہ مت کہو کہ میلاد کا جلوس نکالنا ہی حرام ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، اللہ رب العزت نے وہ پیارا حبیب ہم کو عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مولود کا مبارک موقع ہے۔ بات اختصاراً آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ایک سوال ہم پر ہوتا ہے کہ آپ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ آپ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ تو ہم اس لیے جواب دیتے ہیں کہ ہم میلاد اسی لیے مناتے ہیں جس طرح میرے نبی کا میلاد ہوا، کسی اور کی ولادت نہیں ہوئی۔ دنیا کا ہر بچہ بغیر کپڑوں کے پیدا ہوتا ہے، میرے نبی جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ریشمی لباس میں لپٹے ہوئے تشریف لاتے ہیں۔ میرے آقا پاک علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ پروٹوکول بنایا، اے حبیب دنیا کا ہر بچہ ننگا پیدا ہوتا ہے، تو جب دنیا میں تشریف لے جائے تو جنتی لباس کے ساتھ تشریف لے جائے۔ اور آقا و مولا علیہ السلام تشریف جب لاتے ہیں، بی بی آمنہ کہتی ہے کہ آپ کے چہرے کے نور کا یہ عالم تھا، میرا حجرہ آپ کی پیشانی کے نور سے چمک رہا تھا، میرا حجرہ چمک رہا تھا۔ اور فرماتی ہیں کہ وہ نور اتنا پھیلا، اتنی دور دور تک وہ نور گیا، میں نے وہ نور کی روشنی میں
ہزاروں میل دور ملک شام میں چلنے والی اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا، ہزاروں میل دور۔ اب لوگ بولتے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ ارے عقل کے اندھے، جس کی پیشانی کے نور کے اندر جن کی والدہ ہزاروں کلومیٹر دور دیکھ سکتی ہے، تو وہ نبی کیا نہیں دیکھ سکتے؟ وہ مصطفیٰ کیا نہیں دیکھ سکتے؟ ساری کائنات میرے آقا پاک علیہ السلام کے سامنے رکھ دی گئی۔ سرکار بڑے پیر روشن ضمیر دستگیر فرماتے ہیں، سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے ملکوں کو اپنی ہتھیلی میں رائے کے دانے کی طرح دیکھتا ہوں۔ غوث پاک بول رہی کہ میں اللہ کے ملکوں کو، پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی میں رائے کے دانے کی طرح دیکھ رہا ہوں، ایسے ایسے پلٹا کے دیکھ سکتا ہوں۔ تو غوث پاک جس کے نواسے ہیں، غوث پاک رسول اللہ کی اولاد ہے، جب اولاد کا یہ عالم ہے، شہزادے کا یہ عالم ہے، تو نانا کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا، نانا کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں لیکن میں بتاتا ہوا چلوں، اللہ حقیقی عالم الغیب ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ بولنا ہمارا کام ہے، ہمارا مقصد آپ کے ذہنوں کو منتشر کرنا نہیں ہے، آپ کو صحیح سنیت بتانا ہے۔ اللہ علم ذاتی رکھتا ہے، اللہ حقیقی عالم الغیب ہے، اور رسول کا علم اللہ کی عطا سے، کس سے ہے؟ اللہ کی عطا سے ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ بھی بتا دیا، جو بعد میں ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب، آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ بول رہا کہ جو ہو گیا وہ بتا دیے، جو ہونے والا ہے بتا دیے۔ اب غیب کہاں پر رہا؟ ہر چیز میرے آقا کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ بات اختصاراً عرض کرتا ہوا اپنی گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ فرماتی ہے کہ ساری کائنات نور سے منور ہو گئی۔ اب اسی اثنا میں حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب، بولیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، حضور کے والدین کو بھی مومن مانتے، حضور کے دادا پردادا حضرت آدم تک تمام کو مومن مانتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کافروں کے ذریعے نبی کا نور منتقل نہیں کرتا، یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ نبی کی شان کیا ہے؟ نبی کی شان یہ ہے، نبی جہاں پر ہو، ایک روایت آتی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک یہودی بڑھیا کی دیوار کو ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے، پشت مبارک کیا لگا کے کھڑے ہوئے؟ ٹیکا لگا کے کھڑے ہوئے۔ اور یہودن جو تھی وہ حضور کی دشمن تھی، آقا پاک علیہ السلام کی شان میں بے ادبیاں کرتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام اس کی دیوار کو ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنے میں وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اور کہنے لگی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبرائیل سے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، یہ دشمن تھی، یہ کلمہ پڑھنے پر کیسے آ گئی؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی پشت مبارک اس کی دیوار سے لگی ہوئی ہے، آپ کا جسم کا ایک حصہ اس کی دیوار کو لگا ہے، تو اللہ نے کہا کہ میرے نبی کی پشت جس کی دیوار کو لگی، وہ گھر میں رہنے والی بڑھیا جہنم میں کیسے جا سکتی ہے؟ اللہ نے اس کو جنتی بنا دیا۔ تو یہاں ذرا توجہ فرمائیے گا، حضور کی پشت مبارک یہودی بڑھیا کی پشت پر لگ گئی تو انہیں مسلمان ہو گئی، روایت آ گئی، تو حضور کا نور جہاں جہاں سے آیا وہ سب مومن ہیں، وہ سب مومن ہیں۔ بات حاصل کلام کی طرف میں لا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ دیکھا کہ یکایک کعبے کے اندر اور باہر جتنے بت تھے سب منہ کے بل گر گئے ہیں۔ کیسے گرے؟ منہ کے بل گر گئے۔ کعبہ ایک طرف جھک گیا ایسے۔ آپ حیران ہو گئی، کعبہ جھک چکا ہے، کعبہ جھک چکا ہے، کعبہ جھک چکا ہے۔ آپ نے سمت دیکھی کہ کعبہ کس طرف جھکا ہوا ہے، تو کعبہ بی بی آمنہ کے حجرے کی طرف جھکا ہوا ہے۔ کعبہ بزبان حال یہ کہہ رہا ہے کہ عبد المطلب
آج میں ان کی میلاد میں تعظیم میں اس لیے جھکا ہوا ہوں، میرے اندر 360 بتوں کو اس بدترین قوم نے بٹھا دیا ہے، میرا قبلہ تو محمد کی ذات ہے جو مجھے کعبہ بنانے والی ہے، جو مجھے کعبہ بنانے والا، تو کعبہ جھک جاتا ہے اللہ کے نبی کی میلاد پر۔ اور خدا کی عزت کی قسم ہے، ہمارے بچے گھر کے جو ہے جب بڑے ہوتے ہیں 3 4 5 سال کے 2 سال کے جب ہوتے ہیں تو کھلونوں کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے بچے چائنا بازار کے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، اور وہ مولانا جو ممبر پہ کھڑے ہو کے بولتے نبی ہماری طرح بشر تھے، نبی ہماری طرح بشر تھے، انہوں خود پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیل کے بڑے ہوئے۔ لیکن میرے نبی کی ذات کیسی ہے؟ نبی نور تھے تو کھلونا بھی نور کا تھا، نبی نور تو کھلونا بھی نور کا تھا۔ بی بی آمنہ کہتی ہے کہ میں روٹی بنا رہی ہوں رسوئی گھر میں، میں روٹی بنا رہی ہوں، یکایک میری نگاہ آسمان پر پڑتی ہے، یکایک میری نگاہ نبی کریم علیہ السلام کے جھولے کی طرف پڑتی ہے، میں نے دیکھا کہ میرے محمد چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے آسمان کی طرف اشارے کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ جھولے میں ہیں اور آسمان کی طرف جو ہے اشارے کر رہے ہیں۔ میں نے انگلی کے دیکھا اور انگلی کے اشارے کو جب میں نے دیکھا تو حضور کی انگلی جہاں پر ہو جاتی چاند ادھر ہو جاتا۔ ارے 15ویں صدی میں چاند پر پہنچنا کمال نہیں ہے، جھولے میں رہ کر چاند سے کھیلنے والے کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جھولے میں رہ کر چاند سے کھیلنے والے کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اور مکہ کی سرزمین پر کوہ صفا پر کھڑا ہو کر انگلی کے اشارے سے چاند کو شق کرنے والے کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ وہ نبی اللہ نے تم کو دیا ہے اور تم اس میں لگے ہو کہ کہاں سے ثابت ہے؟ میلاد کیوں منانا؟ میلاد اس لیے مناؤ یا رسول اللہ ہم نے گھر کو سجایا ہے، آپ ہماری قبر کو سجا دیجئے، یا رسول اللہ ہم نے گلیوں کو سجایا ہے، آپ ہمارے مقدر کو سجا دیجئے، یا رسول اللہ ہم نے آپ کا میلاد منایا۔ بات حاصل کلام آدھا منٹ میں لے رہا ہوں، وہ بھی ان کے لیے جن کو ابھی بھی تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہے، جس کو ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے سامنے بولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب دیکھیے عالم جو ہے ایک ڈاکٹر کی طرح ہوتا، انہیں ہر مریض کو ایک ہی انجیکشن نہیں دیتے، ڈاکٹر صاحب آئے سب کا پوسٹ مارٹم کر دیتے، سب کو نشانہ مار دیتے، نہیں، جس کو جتنا مرض ہے اتنا، کسی کو گولی دیتے، کسی کو ٹونک دیتے، کسی کو جو ہے انجیکشن دیتے، کسی کو نسٹر مارتے، کسی کا آپریشن کرتے، بہت زیادہ ہی رہا بولے تو دل گردے الگ کر دیتے، اوکے نا؟ تو عالم بھی ایک روحانی ڈاکٹر